Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पिछले लेक्चर से अब तक के लेक्चर के दरमियान में जो वक्त गुजरा होगा, आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा और खुशगवार गुजरा होगा। आज मैं आपको एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के 8वें लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि हमारी हर लेक्चर में कार्रवाई होती है कि हम नया लेक्चर शुरू करने से पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे द करंट फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, और इसको डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बताया कि किसी भी साइंस के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एक बुनियादी फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाता है। दरअसल इस बुनियादी फ्रेमवर्क की बेसिस के ऊपर उस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। द फ्रेमवर्क ऑफ एनी सब्जेक्ट गिव्स यू अ गुड आइडिया कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो डाटा हासिल किया जाएगा उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर इंक्रीज़ किया जाए और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जाए और इन्हांस किया जाए। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का जो फ्रेमवर्क है वो बेस करता है सोशल साइकोलॉजी और जनरल साइकोलॉजी की थेरीज़ के ऊपर। जैसा कि हमने डिस्कस किया और बेशतर हमने इस बात को डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। और जब भी हम ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इन दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में समझना। वी हैव ऑलवेज बीन डिस्कसिंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज बेस्ड अपॉन रेसिप्रोसिटी। वी कैनॉट से दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट अलोन individually in a certain given environment, and environment in itself is created by the nature to support the life of that organism, so the reciprocity always remains there. जिसका मतलब कुछ इस तरह से है कि organisms का जो भी behavior है वो उनकी environment को directly या indirectly किसी तरह से impact करता है, और बिल्कुल इसी तरह से environment organisms के behavior को directly या indirectly impact कर रही होती है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप की नेचर क्या है। जब हम इस रिलेशनशिप की नेचर को जानने की कोशिश करते हैं तो किसी भी साइंस का बुनियादी मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे हैंडल्स डेवलप करने जिनको मैनिपुलेट करके हम इंसानों की या ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी इस प्लैनेट के ऊपर बेहतर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं तो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हम अपनी फ़िज़िकल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इस तरह से जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि उन प्रिंसिपल्स को किस तरह से नेचर इस्तेमाल करती है, और इवेंचुअली हम उन प्रिंसिपल्स को खुद से इस्तेमाल करना सीख जाएँ और कुछ बेहतरी पैदा की जा सके ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर। बिल्कुल इस तरह से एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का बुनियादी फ्रेमवर्क हमें ये समझाने में मदद देता है कि ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप की रेसिप्रोसिटी किस तरह से है। स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हमने बात आगे बढ़ाई तो मैंने आपको बताया कि इस फ्रेमवर्क के अंदर जो बुनियादी थेरीज इस्तेमाल की जाती हैं दोज आर ड्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑफ जनरल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, और इन थेरीज को इस्तेमाल करके एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के फील्ड के अंदर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है वो कुछ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की थेरीज हैं जो बुनियादी तौर पर इन दो ब्रांचेस से हासिल की गई, लेकिन अब उनके अंदर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का टेस्ट आना शुरू हो गया है और उन थेरीज की बिना पर हम मज़ीद ऑब्जर्वेशंस करते जा रहे हैं। सो वी कैन से दैट ऑन द होल द थ्री branches of psychology are contributing towards the basic framework of environmental psychology. Theories from social psychology, theories from general psychology, and eventually the theories that are being developed and modified constantly in the field of environmental psychology. Students, इस बुनियादी फ्रेमवर्क का टारगेट क्या है, इसका मकसद क्या है? दरअसल किसी भी बुनियादी फ्रेमवर्क का टारगेट ये होता है कि मुख्तलिफ थेरीज जो इस्तेमाल की जाती हैं उस सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको किसी एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए।
مثال کے طور پر انوائرمنٹل سائیکالوجی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ کے بارے میں بے شمار مختلف سبجیکٹس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے جو بہت سارے مختلف سبجیکٹس سے آ رہا ہے، تو ہمیں اس ڈیٹا کو انکارپوریٹ کرنا ہے ان سچ اے فیشن کہ ہم انوائرمنٹل سائیکالوجی کا ایک بنیادی فریم ورک بنا سکیں جہاں پر یہ ساری تھیریز انکارپوریٹ کی جا سکیں ایک ایسے اسٹرکچر کے اندر جس کو استعمال کر کے ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مزید انکریز کر سکیں، مزید انہینس کر سکیں۔ اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اس فریم ورک کا پرائمری موٹیو کیا ہے۔ The primary motive of environmental psychology is developed from theories emphasizing the affective component of human experience. I would like you to concentrate on the word affective component of human experience. Affective سے مطلب ہم لیتے ہیں something related to mood. Affective means emotions, sentiments that a person goes through. So when we are talking about environmental psychology, the primary motive is drawn from the theories that emphasize the affective components of human experience. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح انسانوں کا سینٹرل نروس سسٹم بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، کمپیوٹر کے ساتھ کچھ ان پٹ ڈیوائسز لگے ہوتے ہیں جس کے ذریعے کمپیوٹر کے اندر اس کے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے اندر انفارمیشن کو پہنچایا جاتا ہے۔ انسانوں کے اگر ان پٹ ڈیوائسز کی بات کی جائے تو ہماری 5 سینسز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی انفارمیشن اپنے برین تک پہنچاتے ہیں۔ اس انفارمیشن کو وہاں پر کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ دراصل اگر آپ غور کریں تو آپ کمپیوٹر کے اندر کسی بھی قسم کی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی تصاویر، کسی بھی قسم کا ڈیٹا، وہ لٹریچر کے بارے میں ہو سکتا ہے یا میتھمیٹکس کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ ڈیٹا پسند آیا یا نہیں پسند آیا، لیکن انسان جب انفارمیشن اپنے برین کے اندر پہنچاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ایموشنل میننگ اٹیچ ہوتا ہے۔ This emotional meaning we can call it the affective component of the human experience. مثال کے طور پر آپ کسی کلر کو پسند کرتے ہیں، کسی کلر کو ناپسند کرتے ہیں، کسی انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں، کسی انوائرمنٹ کے اندر جا کر آپ کو ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک انگزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر تو آپ انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انفارمیشن آپ کے اندر ایک سینٹیمنٹل میننگ بھی پیدا کرتی ہے۔ تو انوائرمنٹل سائیکالوجی کا جو بنیادی موٹیو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے ان تھیریز سے جو ایمفیسائز کرتی ہیں افیکٹو کمپوننٹ آف ہیومن بیہیویئر کو۔ اسٹوڈینٹس، ہیومن بیہیویئر کا افیکٹو کمپوننٹ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر 2 بنیادی ایٹیٹیوڈس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم لائف میں جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہم یا تو اس کو پسند کرتے ہیں یا اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ بنیادی 2 ایموشنس ہیں، آئی لائک سم تھنگ اور آئی ڈس لائک سم تھنگ۔ جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں اس چیز کی طرف میری اپروچ زیادہ ہوگی، اور جس چیز کو میں ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو میں اوائڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی تھیریز جو ہیومنس کے افیکٹو کمپوننٹ آف ہیومن ایکسپیرینس کے افیکٹو کمپوننٹ کو ایمفیسائز کرتی ہیں، ان کے اندر ہم ان پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایکسپیرینس کو کیوں پسند کیا جاتا ہے اور کیوں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، ہم بیہیویئر کو جب انوائرمنٹ سے ڈپینڈنٹ دیکھتے ہیں تو ہم انوائرمنٹ کے اندر چند ایسے فیکٹرز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسانوں کے بیہیویئر کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی امپیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس از ان ڈیٹیل the interaction or the interrelationship between environment and the organism surviving in that particular environment. Student, current framework of environmental psychology دراصل کیا ہے؟ current framework of environmental psychology میں چند پوائنٹس کامن ہیں اور ان چند پوائنٹس کو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر تھوڑا سا ڈسکس کیا، لیکن لاسٹ لیکچر میں ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا اس لیے ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا that the primary points of the current framework of environmental psychology are 7 in total. So we discussed these points one by one in our last lecture, but we could come down to only discussing 3 points in detail. In today's lecture, we will talk about the remaining 4 points, and I will tell you the details of those remaining 4 points also. However, the first 3 points, which are very, very important that we discussed, were something like this. Our guiding principle of the current framework of environmental psychology was, it started like this, that the environment consists of both physical and social variables existing in reciprocal relationships with behavior. اس کا مطلب یہ ہے کہ environment کے اندر physical اور social variables پائے جاتے ہیں اور وہ ایک reciprocal relationship میں exist کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ Our second principle was, which was principle 1B,
The physical and social environments can and should be characterized in terms of measurements applied to its salient characteristics. साइंस का बुनियादी मकसद है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेना. प्रिसाइज मेजरमेंट्स लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ का वज़न अगर 2 किलोग्राम हो और उसको 5 मीटर की हाइट से ज़मीन पर गिराया जाए तो वो शायद 6 इंच गहरा गड़ा डाल सकती है ज़मीन के ऊपर. सो ऑल दीज फिगर्स add to the precision of our understanding. And every science is concerned about the precision. और environmental psychology में जब हम organism environment relationship को discuss करते हैं तो हमें organisms के internal factors को और environmental factors को भी measure करने की ज़रूरत पड़ती है. और जब हम इन factors को measure करने के लिए certain units को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, only then we can understand the nature of this reciprocity in terms of exact precise science. Students, our next point was the environment physically as well as socially typically exerts a steady state influence on the behavior of its inhabitants. किसी भी environment के जो inhabitants हैं वो एक steady state के अंदर रह रहे होते हैं जब तक कि उस environment के अंदर कोई drastic changes ना हो जाएं जिसकी वजह से उन inhabitants को पता चलना शुरू हो कि हमारी environment के अंदर कोई बहुत ज़्यादा change आ चुकी है. मिसाल के तौर पर अगर आप कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं और कमरे का टेम्परेचर अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है क्योंकि गर्मी पैदा हो रही है और सूरज की रोशनी में हिद्दत ज़्यादा पैदा हो रही है तो आप शायद उसको नोटिस ना करें, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाएगा तब आप फ़ौरन उस चीज़ को नोटिस करना शुरू कर देंगे. Students, our next point was the influence exerted by the environment is indirect. That is to say, environment acts to influence people's emotional states. जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम हासिल करते हैं तो उसके साथ एक इमोशनल या सेंटिमेंटल मीनिंग ज़रूर अटैच होता है. तो नेचुरली जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस पैदा होंगी और वो चेंजेस हमारे सेंसरी ऑर्गन्स परसीव करके ब्रेन के अंदर पहुंचाएंगे तो उन चेंजेस के साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ भी कोई सेंटिमेंटल मीनिंग अटैच होगा. यहाँ पर ये बात हमें बहुत वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि कुछ जगहों पर जाकर हमारे मूड बेहतर हो जाते हैं और कुछ जगहों पर जाकर हमारे मूड ख़राब हो जाते हैं. दरअसल इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके हम इस किस्म के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं कि स्कूल के अंदर या क्लासरूम्स के अंदर किस तरह का माहौल बनाया जाए, किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि वो कंड्यूसिव हो लर्निंग की तरफ. प्रिजन हाउसेस के अंदर किस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए कि जो लोग साइकोलॉजिकली अनफिट हैं, जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में क्राइम्स किए हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाया जाए प्रिजन हाउसेस के अंदर. और जब हम इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो प्रिजन हाउसेस हमें प्रिजन हाउस नहीं लगेंगे बल्कि करेक्शनल फैसिलिटीज़ लगना शुरू हो जाएंगे. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज द गाइडिंग प्रोपोजिशन नंबर 4. Environment evoked emotions are best depicted in terms of 3 distinct dimensions. Environment जब भी एक certain emotion evoke करती है किसी individual के अंदर तो उस emotion को 3 distinct dimensions के हिसाब से समझा जा सकता है. और वो 3 distinct dimensions कुछ इस तरह से हैं. नंबर 1, हम किसी भी information को जब अपने brain के अंदर लेके जाते हैं तो उस information के साथ जो बुनियादी meaning attach होता है that is pleasure और displeasure. Is this information pleasing for me? Or is this information displeasing for me? And you can very well imagine that certain information is very, very pleasing for yourself. मिसाल के तौर पर जब आप बैठकर अपने माजी के बारे में सोचते हैं और स्कूल के ज़माने को याद करते हैं तो चंद वाक़यात आपके जहन में इस तरह के आते हैं जिनको सोचने के बाद आपको एक इंटरनल खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है. कुछ वाक़यात आपके जहन में ऐसे आते हैं जिनको सोचने के बाद आपके अंदर एंग्जाइटी आना शुरू हो जाती है. मिसाल के तौर पर माजी का कोई ऐसा वाक़या जिसके अंदर आपने बहुत अनसक्सेसफुल फील किया हो, या माजी का कोई ऐसा हादसा जिसने आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरे असरात छोड़े हों और आपके अंदर बहुत दुख और गम की कैफियत पैदा की हो. जब भी आप उस वाक़े को याद करने की कोशिश करते हैं तो आप इमेजिनेशन में पास में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है. क्योंकि वाक़या बहुत परेशान कुन था, इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है. और एंग्जाइटी के इंडिकेटर्स, जब हम फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो मसल टेंशन उसका एक बुनियादी पार्ट है. इसके साथ ही साथ स्टमक के अंदर एसिड रिलीज भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक की इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, यू वुड हैव नोटिस्ड आउट ऑफ दिस एग्जांपल कि माजी के वाक़यात या इमेजिनेशन में भी चंद ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनको सोचने के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है. सो आई थिंक एट दिस पॉइंट
we can understand very well that every information packet that is going inside us is actually having a certain sentimental or emotional meaning attached with this. اب ہم جب پلیجر اور ڈسپلیجر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ڈگری آف اراؤزل اور ڈگری آف ڈومیننس کی بھی بات اس کے ساتھ ہی ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی پرانے اچھے خوشگوار واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی باڈی بالکل اسی طرح سے رسپونڈ کرتی ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اراؤزل لیول میں تھوڑا سا انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جب آپ ماضی کے کسی خوفناک واقعے کو یا کسی غم انگیز واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر اسی طرح سے اراؤزل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو ایوری تھنگ دیٹ یو امیجن ایکچولی کریٹس اے سرٹن باڈیلی امپیکٹ، اینڈ وی کین آلویز سے that this bodily impact is actually the level of arousal that is either decreasing or that is either increasing with reference to a certain incident that happened with you in the past. اب جب ہم environments کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی environment میں جانے کے بعد آپ کے اندر بنیادی ایٹیچیوڈ آئے گا کہ آپ وہ environment آپ کے لیے pleasing ہے یا وہ environment آپ کے لیے displeasing ہے، اور دوسرا بنیادی ایٹیچیوڈ یا دوسرا بنیادی فزیولوجیکل رسپانس آپ کا ہوگا. اگر آپ خوش محسوس کر رہے ہیں تو اراؤزل لیول بھی انکریز ہو جائے گا، اور اگر آپ غم کے اندر محسوس کر رہے ہیں تو اراؤزل لیول کے اندر انکریز یا ڈیکریز بالکل اسی حساب سے ہونا شروع ہو جائے گی. سو انوائرمنٹ انسانوں کے بیہیویئر کو نہ صرف اوورٹلی امپیکٹ کرتی ہے بلکہ فزیولوجیکلی بھی امپیکٹ کرتی ہے. Another important dimension of environment evoked emotions is the degree of dominance and the degree of submissiveness. جب ہم ڈومیننس اور سبمسیونیس کی بات کرتے ہیں تو یاد کیجئے کوئی ایسا واقعہ جس کے اندر آپ نے شاندار کامیابی حاصل کی ہو. مثال کے طور پر پاسٹ میں کسی کلاس کے ایگزام میں آپ نے بہت اچھے مارکس حاصل کیے ہوں. جب آپ کسی ایسے واقعے کے بارے میں سوچیں گے جس میں پاسٹ کے اندر آپ نے کامیابی حاصل کی ہو تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ شاید آپ اس وقت پر اس ماحول کے اوپر حاوی تھے، آپ کا کنٹرول چیزوں کے اوپر بہت بہتر تھا. جب آپ اس طرح سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو اچانک آپ کے اندر پاور آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں دیٹ آئی ایم ابو دا سرکمسٹانسز اینڈ ایکچولی آئی ہیو گاٹ دا پاور ٹو کنٹرول ایوری تھنگ دیٹس ہیپننگ ان دس پرٹیکولر انوائرمنٹ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ. دراصل یہ ڈگری آف کنٹرول ہائی لیول آف اراؤزل کے ساتھ جب کمبائن کیا جاتا ہے اور ایونچوئل میننگ اس کا پلیزنٹنیس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آئی واز فیلنگ ایکسائٹیڈ، کیونکہ نہ صرف میں انوائرمنٹ کے اوپر کنٹرول حاصل کر رہا ہوں اور یہ کنٹرول میری باڈی کے اندر اسی طرح سے اراؤزل لیول پیدا کر رہا ہے اور فائنلی مجھے خوشگوار محسوس ہو رہا ہے ایک سرٹن انوائرمنٹ کے اندر. سو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ایک ایموشن کو جب ہم 3 ڈائمینشنس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پلیزنگ اور ان پلیزنگ کے طور پر لے سکتے ہیں، ہم اس کو ڈگری آف اراؤزل کے حساب سے لے سکتے ہیں، اور ہم اس کو ڈگری آف ڈومیننس اور سبمسیونیس کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں. کچھ واقعات جب آپ ایسے پینفل واقعات یاد کرتے ہیں جن کو یاد کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ شاید میں چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکا. مثال کے طور پر ماضی میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ کبھی فیل ہوا ہو تو جب بھی وہ اس واقعے کو یاد کرے گا تو اٹ ول بیکم اے ویری پینفل understanding for himself, and he probably might start feeling that everything that is happening with him is actually happening because of the external environmental factors, because that gentleman is actually feeling at that particular time that he is submitting to the environment, not that he is controlling his own environment. So students, the bottom line of this point is that any environmental provoked emotion can be seen in terms of 3 distinct dimensions that we have thoroughly discussed so far. So at this point, let me show you a slide جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ environment evoked emotions ہمارے facial expression کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. Students، آپ کو 6 تصاویر نظر آ رہی ہیں اس سلائڈ کے اندر جس کے اندر مختلف قسم کے ایموشنس کو پکچرائز کیا گیا ہے. مثال کے طور پر when you're looking at the first picture on the left hand side, you're looking at a gentleman جس نے اپنی آنکھیں تھوڑی سی squeeze کی ہوئی ہیں اور جس کے فیشل ایکسپریشنس کچھ ایسے ہیں جیسے مسل ٹائٹ ہے. اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کے خیال میں یہ صاحب کس قسم کے ایموشن میں سے گزر رہے ہیں اس وقت؟ کیا یہ غصے میں ہیں؟ کیا یہ پریشان ہیں؟ کیا یہ انگزائٹی میں سے گزر رہے ہیں؟ واٹ از دا ریزن آف سچ سارٹ آف فیشل ایکسپریشنس؟ اینڈ آئی تھنک دیٹ اف یو concentrate you might come up to say that whatever this emotion is not pleasant. This emotion is unpleasant. You might say
that this gentleman is trying to gain more dominance over the situation. He's trying to probably gain more control over the situation. The next picture is a picture of a lady who seems to be crying. It seems like she's going through some very painful thought or some very painful experience right now. The overall environment of this picture is extreme dejection that is verging up to the level for the lady to start crying. And you may say that this might be a very unpleasant emotion for the lady. The lady is not feeling 100% in control of the environment, and her overall understanding of the environment is that she's submitting to the environment rather than controlling to the environment. The next picture is the picture of a gentleman whose teeth you can see directly. His eyes are slightly quenched, and you may say that this gentleman is probably feeling disgusted over the environment. Is this a pleasant feeling on his face, or is this an unpleasant feeling on his face? If you concentrate over the intensity, you might say that this is unpleasant feeling, and the gentleman is, with reference to degree of dominance, is probably in a position where he can dominate the entire scenario, because the disgust is provoking anger, and maybe anger is bringing up more physiological energy, and maybe this gentleman will do something in his environment to bring up the required changes that he would like, and eventually make the experience pleasing for him. The next picture that we have is a picture of a gentleman who is smiling. Seems like a hunky-dory happy camper who is going through a pleasant thought or a pleasant feeling right now. Naturally, the emotion is pleasing. The gentleman seems to be in control of the environment. He's not submitting to it. The next picture again is a lady. Do you think she's happy or she is surprised? When you concentrate over her eyes, you may say that her pupils are dilated more than normal. Her mouth is slightly open, and you may say that she is surprised in this particular environment. But this surprisingness, if you want to attach a certain meaning to this picture, you may say that she is pleasantly surprised. She is not unpleasantly surprised. And the next picture is again a picture where this lady seems to be crying. This lady seems to be going through some kind of intense emotion. Can you compare this picture with the previous picture of the lady who was also crying? And can you say that these people are going through pleasant experience or unpleasant experience? Well, facial expressions are windows to what is happening inside a human being. اور جب آپ اس قسم کی تصاویر کو دیکھتے ہیں اور ان فیشل ایکسپریشنس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیشل ایکسپریشنس شاید انوائرمنٹ کے اندر کوئی ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے اراؤز ہوئے ہیں, وچ از ایگزیکٹلی دا بیسک point of the framework of environmental psychology. Students, let us move towards the next guiding proposition that we have over here. And the next proposition is the environment influenced behavior of the individual is dependent upon the extent and configuration of the dimensions of emotions aroused. کسی بھی ایموشن کا ایکسٹینٹ اور اس کی ڈائمینشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر جب آپ کسی ایکسپیرئنس کو فیل کرتے ہیں پلیزنٹ, تو آپ کی باڈی کے اندر آپ کو کس طرح سے فیل ہوتا ہے. یو آر فیلنگ اے سرٹن ایکسائٹمنٹ, مے بی یور ہارٹ بیٹ از سلائٹلی انکریزڈ, مے بی یو آر ان اے سلائٹلی ایجیٹیٹڈ فیزیولوجیکل اسٹیٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. ناؤ امیجن دیٹ دا ایکسپیرئنس از ناٹ پلیزنگ, دا ایکسپیرئنس از ایکسٹریملی ڈسپلیزنگ, اینڈ دا ایکسپیرئنس از دیٹ آف فیئر. جب آپ خوف کے ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جسٹ امیجن اے ٹائم جب آپ کسی بات سے خوف زدہ تھے, آپ کے اندر سیم ٹائپ آف فیزیولوجیکل چینجز آپ کو محسوس ہوں گی جو آپ خوشی کے ایموشن کے اندر فیل کرتے ہیں, بٹ دا اوور آل میننگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اینی ون ہو از پلیزڈ, ایکسائٹیڈ اینڈ فیلنگ مور پاورفل, his heart is beating higher, his body is kind of tense, and anyone who's going through the fear is also probably going through the same sort of physiological changes. Especially the physiological changes between excitement and anger are more or less the similar. But the overall mental understanding of that emotion is actually categorized very, very differently. One experience is pleasant and the other experience is unpleasant. So when we talk about anxiety, اور ہم اس کو ان 3 ڈسٹرکٹ ڈائمینشنس کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگزائٹی کے اوور آل ایموشن کو ان 3 ڈائمینشنس پر کچھ اس طرح سے بریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. انگزائٹی
is an experience that is extremely displeasing. Number 2, it's an experience that has a higher level of arousal. And number 3 is when the displeasure is combined with level of arousal, it also needs to be combined with the third dimension, which is submissiveness. کیونکہ انگزائٹی میں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں that they are giving into their environment, that things are controlling them, not they are controlling their own environment. However, when you switch towards the anger and you try to break down anger in terms of these 3 dimensions, then you will find out that anger is also displeasing, level of arousal is also high, and with the level of arousal, the feeling of dominance is also high. Because when someone is angry, anger is a very, very powerful emotion. Anger is also goal-directed behavior. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر امیڈیٹ چینجز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور غصے کے اندر آپ نے عموماً نوٹس کیا ہوگا کہ چیزیں ایک دم بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، شاید وقت بھی بہت تیزی سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ your entire physiological state is actually extremely heightened up. You are feeling that you want to do something immediately. غصے کے اندر اگر آپ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں سوچیں تو غصے کے اندر ایک امپیشنس کا ایلیمنٹ بھی ایڈ ہو جاتا ہے، اور اس امپیشنس کے ایلیمنٹ کی وجہ سے انسان جب غصے کی فیلنگ کے اندر جاتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی اپنی انوائرمنٹ کے اندر چینجز پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اس انڈرسٹینڈنگ سے ہم مزید 2 پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں which are like this. The current framework attempts to utilize a multiple dimensions approach to emotions as a way of accounting for more reliable variance in the relationship between emotional states and overt behavior. دراصل ہم کسی بھی ایموشن کو ان 3 ڈسٹرکٹ ڈائمینشنس کے اوپر بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ تینوں ڈائمینشنس کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹورڈس اے سرٹن اوورٹ بیہیویئر. مثال کے طور پر جب ہم اینگر کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں ان ٹرمز آف این ایموشن دیٹ از ایکسٹریملی انپلیسنٹ، ان ٹرمز آف این ایموشن جس کے اندر اراؤزل لیول بہت زیادہ ہائی ہے، ان ٹرمز آف این ایموشن جس کے اندر ڈومیننس حاصل کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہے، تو ہم ان تینوں فیکٹرز کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز کے ساتھ ایز ویل ایز اوورٹ بیہیویئر کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب ان 3 اسٹیٹس میں سے گزر رہے ہیں تو ان کا اوورٹ بیہیویئر نیچرلی غصے والا ہوگا، اور غصے والا اوورٹ بیہیویئر از نیچرلی مور فزیکل دین دا بیہیویئر دیٹ اے پرسن وڈ ایگزبٹ وین ہی اور شی از گوئنگ تھرو دا انٹینس فیلنگ آف سیڈنس اور انٹینس فیلنگ آف فیئر. سو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ ایموشنل اسٹیٹس کو کس طرح سے اوورٹ بیہیویئر کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور جب ہم انوائرمنٹل سائیکالوجی کے پریزنٹ فریم ورک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سائیکالوجسٹ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنل اسٹیٹس کو انسانوں کے اوورٹ یا جو ظاہری بیہیویئر ہے اس کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے کوریلیٹ کیا جا سکتا ہے. دراصل ہم یہ سارا اس وجہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو اس کے پارٹس کے اندر بریک ڈاؤن کر سکیں اور ان پارٹس کی ایگزیکٹ میجرمنٹ حاصل کر سکیں، اور پھر ان کو ان فیکٹرز کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں انوائرمنٹ کے اندر، وہ فیکٹرز جو ان 3 ڈسٹنکٹ ڈائمینشنس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. So, end of the day, we can say that a certain environmental condition is bringing up a certain emotional state in the physiology of a certain person, and that emotional state is causing a certain kind of behavior. So now, if we look at the entire picture from the framework of organism, environment interaction, then we can say that environment is causing certain things, environment is manipulating with certain handles that is causing these 3 distinct dimensions to interplay in the physiology of a certain person. And when these 3 things are interplaying in the physiology of a certain person, then a certain type of overt behavior would start coming up. So when people are pleased, they behave differently. When people are angry, they behave differently as well. Students, let us move towards our next guiding principle. Our next guiding principle or proposition of the framework of environmental psychology is something like this. Behavior is goal-directed. That is to say, behavior in an environmental setting is performed to increase or decrease the pleasure, degree of arousal, or dominance elicited by changes in the environment in an attempt to return the environmental influence to a steady state. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسانوں کا بیہیویئر گول ڈائریکٹڈ ہوتا ہے. بیہیویئر از اے وے ٹو گیٹ ٹو یور گول. مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنا ایگزام پاس کرنا ہے تو آپ کو اپنے بیہیویئر کے اندر واضح تبدیلیاں پیدا کرنی پڑیں گی. وہ واضح تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ آپ شاید اپنا کھیل کود سے ٹائم یا اپنا انٹرٹینمنٹ کا ٹائم بچا کر اس کو اپنی پڑھائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں،
لیکن جب بھی آپ اپنے انٹرٹینمنٹ کے ٹائم کو بچا کر پڑھائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو پڑھنا دراصل شاید ایک مشکل کام ہے, اسپیشلی ان دا سرکمسٹانسز وین اے اسٹوڈنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان دا سبجیکٹ. اور یہاں پر اس کو اپنے بیہیویئر کو انٹینشنلی اور کانشیسلی کنٹرول کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ انوائرمنٹ کے اندر ریکوزٹ چینجز حاصل کر سکے. اینڈ واٹ آر دا ریکوزٹ چینجز؟ The requisite changes are actually the desired objective of passing a certain exam successfully. اب اس اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ سے جب وہ کام کی طرف آتے ہیں تو کام کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے شاید انہیں اپنے کام کو بھی انٹرٹینمنٹ کے اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. اور جب وہ اس کام کو انٹرٹینمنٹ کے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ایموشن کو جب ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں with reference to the 3 distinct dimensions that we just discussed, then we can say that this gentleman is trying his level best to make his emotional state pleasing, to bring up his level of arousal higher, and eventually to gain certain dominance over the entire environment. اور اس کے اندر وہ اپنے کمرے کی سیٹنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر وہ اپنی بکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ کمرے کے ٹیمپریچر کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور وہ اپنی کوگنیٹو فیکٹرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں, which means that the way this gentleman is approaching the studies. Students, from this basic framework, we can draw certain other conclusions. Number one is, humans prefer and actively seek steady state environments. Steady state environments وہ ہوتی ہیں یا steady state وہ ہوتی ہے جس کے اندر everything is balanced, everything is in harmony. Now, if you look at excitement, this is probably not a steady state when it increases beyond a certain level. If you look at anger, that is also not a steady state. Anger اور excitement کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. When people are excited for a longer time period, they would want to bring down, they would want to calm down after a certain time period because your body cannot take it for a very long time period. So, our behavior is goal directed, and when we are goal directed, we are driven towards a goal of achieving a steady state. Now, steady state is a state of harmony. اور اسٹیٹ آف ہارمنی میں آنے کے لیے بھی کسی بھی ایموشن کی ان 3 ڈسٹنکٹ ڈائمینشنس کے ساتھ انٹرپلے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کوئی امیوزمنٹ پارک بناتے ہیں یا انٹرٹینمنٹ پارک بناتے ہیں تو وہاں پر ہم اسٹڈی اسٹیٹ کا جو ایڈجسٹمنٹ لیول ڈیزائن کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اراؤزل لیول ہائی ہے, ڈگری آف ڈومیننس بھی ہائی ہے اور پلیزنٹنس بھی ہائی ہے. تو ہم اس انوائرمنٹ کے اندر کچھ ایسے آرٹیفیکٹس ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ ایسی چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ہم اس ایڈجسٹمنٹ لیول کو اچیو کر سکیں which pertains to the level of excitement, to the level of pleasantness. اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں چاہوں گا کہ میں آپ کو گرافیکل شیپ میں یا ان ٹرمز آف پکچرس یہ دکھا سکوں کہ کسی انوائرمنٹ کے اندر جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایموشن کو کس طرح سے انٹرپلے کرتے ہیں, ہمارے ایموشن کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں with reference to the 3 distinct dimensions of a certain emotion that we have discussed so far. آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہوگا different blocks and different pictures. Now, let us look at it like this. First of all, there is rise in the room temperature beyond the absolute level, which means the rise in the room temperature has taken such a level جہاں پر یہ پینفل ہونا شروع ہو گیا ہے, جہاں پر یہ اریٹیٹنگ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ ٹیمپریچر کسی بھی انسان کے اندر 3 ڈائمینشنس کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے, اور وہ 3 ڈائمینشنس ہیں 3 distinct dimensions of a certain emotion. Number 1 is discomfort, number 2 is arousal, and number 3 is dominance. آپ نے دیکھا کہ رائز ان ٹیمپریچر کی وجہ سے ان تینوں فیکٹرز کے اندر بھی رائز ہونا شروع ہو گیا ہے, which is represented by the arrow besides the 3 boxes that represent discomfort, arousal, and dominance. And when all these 3 distinct elements are going through a rise, then a person can interpret this feeling as the state of anger, because the 3 important ingredients of a certain emotion are constantly rising. And when there is extreme discomfort, there is extreme level of arousal, and there is extreme degree of dominance, then we can always say that the gentleman is experiencing anger right now. The next proposition is something like this. When the goal-directed behavior is ineffective, or when great expenditures of energy are required to maintain steady state, the environment can be considered pathological and a disruptive influence on human functioning. Students, جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ ہیومن بینگس کا گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر از آلویز ڈریون ٹورڈس اچیونگ اے سرٹن اسٹڈی اسٹیٹ. اس کو ہم نے جب مختلف تھیریز کے پرسپیکٹو میں دیکھا
تو ہم نے اس کو اراؤزل کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھا, ہم نے اس کو بیہیویئر کنسٹرینٹ کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھا, جہاں پر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ انسان اپنے انوائرمنٹ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب وہ اس کنٹرول کو کھونا شروع کر دیتے ہیں تو دے آر گوئنگ تھرو اے سرٹن ڈگری آف ڈسکمفرٹ, اور اس ڈسکمفرٹ کی وجہ سے ان کا جو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہے وہ ان کو ڈرائیو کرتا ہے ٹورڈز گیننگ دا کنٹرول back into their own hands. But a lot of times this actually does not become possible. انسان بارہا کوشش کرنے کے باوجود اپنے انوائرمنٹ کے اوپر قابو نہیں پا سکتے, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے انوائرمنٹ پر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ انرجی استعمال کی, اپنے انوائرمنٹ پہ قابو پانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی, لیکن یہ ساری انرجی اور یہ ساری کوشش دراصل ضائع کا جاتی رہی. ایسی صورتحال میں ہم نے اسٹریس لیول تھیریز کے اندر دیکھا کہ انسان اسٹریس کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسٹریس جب لانگ ٹرم ہو تو وہ بہت زیادہ ان پلیزنٹ اور بہت زیادہ پیتھولوجیکل بھی ہو جاتا ہے. دراصل بعض انوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان انوائرمنٹس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے نارتھ پول کے بارے میں ڈسکس کیا, یا ہم سہارا ڈیزرٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان اس قسم کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو بارہا کوشش کرنے کے باوجود ان کو انوائرمنٹل ہیزرڈس کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور ان کو اپنے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. سو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگوں کو ڈیزرٹ سروائیول کورسز پہ بھیجا جاتا ہے یا لوگوں کو ونٹر سروائیول کورسز پہ بھیجا جاتا ہے, ایسی صورتحال کے اندر لوگوں میں آہستہ آہستہ ڈپریشن آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈیزرٹ سروائیول کورس یا ونٹر سروائیول کورس آن دا فیس آف اٹ ہم کو بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں, خاص طور پہ ایسے لوگوں کو جو ایڈونچر بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اس طرح کے سارے کورسز ان کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں, بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اورینٹیڈ ہیں, لیکن جب لوگوں کو ان کورسز میں ڈالا جاتا ہے اور ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد وہ ساری ایکسائٹمنٹ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ انوائرمنٹل کنڈیشنز اتنی ٹف ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ مسلسل کوشش کرنے کے باوجود پراپر 100% کنٹرول حاصل نہیں کر پاتے. اسٹوڈنٹس, اسی ایگزامپل کو جب ہم ایک سوشل سناریو کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے اوپر قابو پانے کی, لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے. یہاں پر میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی جو بارہا کوشش کرنے کے باوجود اپنے ایگزام کو پاس نہیں کر پاتا, کیونکہ وہ کوشش تو پوری کرتا ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اوپر قابو حاصل کر سکے, لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے, جو اس کو اپنے بیہیویئر پیٹرن کے اندر کچھ ایسی چینجز پیدا کرنی ہیں جس کی شاید اس کو پراپرلی سمجھ نہیں آ رہی, اور جب وہ بارہا کوشش کرتا ہے تو اس کی انرجی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنے انوائرمنٹ کے اوپر قابو پانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. ایسی صورت میں دس اسٹوڈنٹ از نیچرلی لائبل ٹو بی بمپنگ انٹو ایکسٹریم سارٹ آف ڈپریشن. اسٹوڈنٹس, جب ہم بات کرتے ہیں گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر کی, تو ہمیں انسانوں کا جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی انوائرمنٹ کے اندر ایک اسٹڈی اسٹیٹ حاصل کر سکیں. جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں ڈسکس کیا کہ جب اسٹڈی اسٹیٹ حاصل نہیں ہو پاتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ ہی شاید پیتھولوجیکل ہے. مثال کے طور پر اگر اس اسٹوڈنٹ کو سکسیس نہیں مل رہی تو ہو سکتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر کچھ ایسے پیتھولوجیکل ایلیمنٹس ہوں جو اس کی لرننگ کو ریٹارڈ کر رہے ہیں. یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس اسکول کے اندر اس قسم کی بلڈنگ نہیں ہے جس کے اندر وہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ یہ بہت دلچسپ ماحول ہے اور یہاں پر میں پڑھ سکتا ہوں. شاید اس اسکول کے اندر اتنے گراؤنڈس یا پارکس نہیں ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس اپنی فرسٹریشن نکال سکتے ہیں ان گیمس, اور ان انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے وہ ان ٹاسک کو پرفارم نہیں کر پا رہے جو ان کا بنیادی آبجیکٹو ہے کسی بھی ایک اسکول کے اندر جا کر تعلیم حاصل کرنے کا. اسٹوڈنٹس, ایسے حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ دراصل پیتھولوجیکل ہے, ہمیں اس اسکول کے انوائرمنٹ کے اندر کچھ بنیادی چینجز پیدا کرنی ہیں. اسٹوڈنٹس, یہ ہمارا آخری گائیڈنگ پروپوزیشن تھا انوائرمنٹل سائیکالوجی کے کرنٹ فریم ورک کا. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ماڈل بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے فیکٹرز کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹ کرتے ہیں, اور اس فریم ورک کو ہم فگر کے اندر کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, اور مختلف ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں وہ بیہیویئر کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. نیچرلی ہم نے بہت سارے فیکٹرز کو ڈسکس کیا ہے, جن میں سے چند فیکٹرز ایسے ہیں جن کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبلس کہہ سکتے ہیں جو انوائرمنٹ کے اوپر اثر پیدا کرتے ہیں. چند فیکٹرز ایسے ہیں جن کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبلس کہہ سکتے ہیں جن کے اوپر انوائرمنٹ کی چینجز کی وجہ سے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں.
اسٹوڈینٹس آپ کو سامنے سلائڈ میں نظر آ رہا ہوگا انوائرمنٹل سائیکالوجی کے فریم ورک کا ایک ماڈل. اسٹوڈینٹس یہاں پر اس ماڈل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انوائرمنٹ انسانوں کے بیہیویئر کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے تھرو دا یوز آف ڈفرینٹ ویریبلس. مثال کے طور پر جب ہم انوائرمنٹ کو لیتے ہیں تو یہاں پر انوائرمنٹ کو ہم بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ڈفرینٹ ویریبلس دیٹ ڈیفائن اے سرٹن انوائرمنٹ. کسی بھی انوائرمنٹ کے ویریبلس کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس انوائرمنٹ میں کتنا نوائز لیول ہے, اس انوائرمنٹ کے اندر کتنا پولیوشن ہے, وہاں کا ویدر کس طرح کا ہے, وہاں پر کراؤڈنگ کتنی ہے, لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں, ٹیرین کس طرح کا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, میدانی علاقہ ہے یا صحرائی علاقہ ہے. یا جب ہم بلٹ انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو آرکیٹیکچر ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل بن جاتی ہے, کیونکہ کسی انوائرمنٹ کے اندر جا کر, کسی بلڈنگ کے انوائرمنٹ کے اندر جا کر ہم اپنے آپ کو پلیزنٹ محسوس کرتے ہیں, اور کسی دوسری بلڈنگ کے انوائرمنٹ کے اندر جا کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کا آرکیٹیکچر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, دس از ناٹ کریٹنگ اے گڈ موڈ ان سائڈ می. دین کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر آپ کی انرجی کتنی لگتی ہے, آپ کو اس انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے, یا جیسے ہی آپ اس انوائرمنٹ میں انٹر ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ اتنا زیادہ پلیزنٹ ہے کہ آپ کی انرجی لیول جو ہے, جو آپ کا اراؤزل لیول ہے, وہ ایک ماڈریٹ لیول کے اوپر رہتا ہے, جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ از پلیزنٹ. سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ انوائرمنٹ کے فزیکل ویریبلس ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور وہ کانسٹنٹلی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیہیویئر کو. اب انوائرمنٹ کس طرح سے انسانوں کے بیہیویئر کی طرف جاتی ہے؟ دراصل انوائرمنٹ سے بیہیویئر کے درمیان میں جو سب سے پہلے منزل ہے دیٹ از ماڈریٹرس. انوائرمنٹ انڈائریکٹلی امپیکٹس بیہیویئر تھرو دا یوز آف ماڈریٹر ویریبلس. ماڈریٹر ویریبلس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سوشل سچویشن ویریبلس لے سکتے ہیں اور پرسنل ویریبلس لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر کسی ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپ کس طرح کا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب اسکولس کی اور کلاسز کی ایگزامپلس ڈسکس کیں تو مختلف قسم کے کلاس کے آبجیکٹیوز کے ریفرنس سے ہم نے انوائرمنٹ کے اندر چینجز پیدا کیں تاکہ سوشل ویریبلس کے ساتھ پلے کیا جا سکے. بعض اوقات کلاس روم میں اس طرح کا بیہیویئر دکھایا گیا, اس طرح کی سیٹنگ دکھائی گئی جس کے اندر اسٹوڈنٹس ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹیچر کو سن رہے ہیں. دراصل اس قسم کی سیٹنگ کے اندر اسٹوڈنٹس کے سوشل ریلیشن شپس کو کلاس ٹائم پیریڈ کے اندر ڈسکریج کیا جانا بنیادی مقصد ہوتا ہے. لیکن ایک اور طرح کی کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر سوشل ویریبلس کو کچھ اس طرح سے پلے کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ویریبلس آف دوز انوائرمنٹ آر ٹرائی ٹو بی پلیڈ ود. اسٹوڈینٹس یہاں پر انوائرمنٹ جب ماڈریٹرس کے ذریعے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو سوشل سچویشن ویریبلس کے ساتھ ساتھ پرسنل ویریبلس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب ہم پرسنل ویریبلس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا اڈیپٹیشن لیول کو. مثال کے طور پر جب ہم نے فزیکل انوائرمنٹ کے حساب سے ڈسکس کیا تو ہم نے دیکھا کہ گرمی کے ریفرنس پہ جب بات کی جائے تو ایک صاحب جو جیکب آباد میں رہتے ہیں ان کے لیے گرمی کا اڈیپٹیشن لیول ڈفرینٹ ہوگا, اور ایک صاحب جو گلگت میں رہتے ہیں ان کے لیے گرمی کا اڈیپٹیشن لیول ڈفرینٹ ہوگا. جب ہم نے اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل کی بات کی تو ایک اسٹوڈنٹ جو 5 گھنٹے ایک ہفتے میں پڑھتا ہے اس کے لیے اڈیپٹیشن لیول پڑھائی کا ڈفرینٹ ہے, اور جو اسٹوڈنٹ ایک دن میں 5 گھنٹے پڑھتا ہے اس کے لیے اڈیپٹیشن لیول نیچرلی ڈفرینٹ ہے. سو پرسنل ویریبلس آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. سو جب بھی انوائرمنٹ بیہیویئر کو انڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے تو پرسنل اور سوشل ویریبلس بہت امپورٹنٹ کردار اس میں ادا کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس دا نیکسٹ امپورٹنٹ ویریبل از کوگنیشن. انوائرمنٹ بیہیویئر کو جب انڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے تو کوگنیشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کوگنیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کسی بھی انوائرمنٹ کو جب آپ پرسیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میننگز اٹیچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو سرٹن لیول آف ایکسپیکٹیشنس بھی دینا شروع کر دیتی ہیں. کوگنیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے بارہا ڈسکس کیا کہ جب بھی ہم کسی انفارمیشن کو حاصل کرتے ہیں اپنے برین میں پہنچاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک افیکٹو میننگ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس انوائرمنٹ جب انڈائریکٹلی بیہیویئر کو امپیکٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے ماڈریٹرز آتے ہیں جس میں سوشل سچویشن ویریبلس ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پرسنل ویریبلس ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دا نیکسٹ امپورٹنٹ فیکٹر از اور دا نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کوگنیشن. اور کوگنیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایکسپیکٹیشنس اور گولس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ موڈ, سینٹیمنٹس اور دوسرے پرسنل ایکسپریشنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو کسی بھی انسان کا جو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا از ٹو اٹین اے اسٹڈی اسٹیٹ. اسٹڈی اسٹیٹ سے جب ہم اس ماڈل کے اندر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انوائرمنٹ از ڈائریکٹلی ایز ویل ایز انڈائریکٹلی ٹرائنگ ٹو امپیکٹ دا ہیومن بیہیویئر.
Now, whatever environment is doing with the human beings is perceived in terms of two states. Number one is that this environment is helping me come up into a steady state, or this environment is disrupting, causing disruptions for me to attain a certain steady state. So students, यहाँ पर दो factors important हैं कि इंसानों ने उस environment में steady state के objective को achieve किया, या वो environment उस steady state को achieve करने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, disruptions पैदा कर रहा है. और finally जब environment से हम behavior तक पहुंचते हैं तो behavior को भी हम 4 references के तौर पर देख सकते हैं. We can look at the human behaviors as being impacted by the environment in terms of 4 important aspects. And those are, number 1, environment is impacting human beings in such a way that they are exhibiting normal behavior. या फिर environment is impacting human beings in such a way that they are exhibiting effective behavior. जब हमने classrooms की discussion की तो हम environment को कुछ इस तरह से manipulate करने की कोशिश करते हैं कि classroom के अंदर students का behavior effective हो. यहाँ पर effective से मेरा मतलब है कि वो behavior असर अंगेज हो, वो behavior ऐसा हो जो students को उस environment में अपने objectives हासिल करने में मदद दे. Environment इंसानों के behavior को negatively भी affect कर सकती है. मिसाल के तौर पर environment can create a very ineffective behavioral pattern on the minds of the people. Certain classrooms are designed in such a way where teacher is not being able to pass instruction to the students directly. Maybe there is a lot of noise in that room. Maybe the students are placed so close to each other that they are always getting into socializing into each other and talking with each other rather than concentrating upon the teacher. So the environment of that particular place is designed in such a way that it will impact the human behavior to come up with ineffective responses to achieve their ultimate objectives. And finally, we can say that some environments are extremely dysfunctional, जहाँ पर जाकर इंसानों की कैपेबिलिटीज़ और उनकी खसूसियात जो हैं वो पैरालाइज होना शुरू हो जाती हैं. मिसाल के तौर पर एक्सट्रीम फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस जहाँ पर इंसान अपने नॉर्मल इफेक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स को हासिल नहीं कर सकते. ऐसी सूरत में हम उस एनवायरनमेंट को पैथोलॉजिकल एनवायरनमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस मॉडल के अंदर कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, और जब एनवायरनमेंट बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है तो सबसे पहले इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है थ्रू द यूज़ ऑफ मॉडरेटर्स, और मॉडरेटर से हम जाते हैं कॉग्निशन की तरफ कि इंसान उसका मीनिंग किस तरह से लेते हैं, एंड देन वी गेट इनटू द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कि वो स्टडी स्टेट में आते हैं या नहीं आते, उस एनवायरनमेंट को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, एंड फाइनली we get to see that is that environment impacting the human behavior positively, or is that environment impacting the human behavior negatively. Students, this was the end of our chapter number 1. Chapter number 1 के अंदर जाते जाते मैं आपको छोटा सा रिव्यू देता चलूँ. चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो कुछ इस तरह से थी. सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर दरअसल क्या है, इसके अंदर हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें ये पता चला कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी दरअसल एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी के दो अल्फाज को आपस में मिक्स करें तो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का फील्ड बनता है. लेकिन स्टोरी सिर्फ दो अल्फाज को मिक्स करने की नहीं है, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है बहुत सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट से, और उसको जब हम कंबाइन करते हैं साइकोलॉजी के साथ तो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हमें इंसानों के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है बेशुमार मुख्तलिफ थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स और मुख्तलिफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स के अंदर से. और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जनरल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी के फ्रेमवर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमने एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की मुख्तलिफ थेरीज़ को डिस्कस करना शुरू किया, और यहाँ पर हमने हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की बात की, और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस में हमने देखा कि जो पुराने नज़रियात थे एनवायरनमेंट और इंसानों के बिहेवियर की रेसिप्रोसिटी के बारे में वो क्या थे, और वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमने मुख्तलिफ मिनी थेरीज़ को भी डिस्कस करना शुरू किया. और मिनी थेरीज़ को डिस्कस करते वक्त हमने ये देखा कि ये थेरीज़ जनरल हैं या स्पेसिफिक हैं, और इन थेरीज़ के रेफरेंस में हम इंसानों के बिहेवियर और एनवायरनमेंट के साथ जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी फाइनली गॉट इनटू डिस्कसिंग द बेसिक फ्रेमवर्क, द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बुनियादी चैलेंज इस फ्रेमवर्क का ये था कि किसी तरह से एनवायरनमेंट के बारे में जो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो रही है मुख्तलिफ सब्जेक्ट से, और
سائیکالوجی میں بیہیویئر کے بارے میں جو انفارمیشن اتنی زیادہ حاصل ہو رہی ہے مختلف تھیوریٹیکل فریم ورک سے، ان کو کس طرح سے کمبائن کیا جائے ایک ایسے فریم ورک کے اندر وچ وی کوڈ کال دا فریم ورک آف انوائرمنٹل سائیکالوجی. وی ڈسکس دیٹ اینڈ فائنلی وی گاٹ انٹو دا ماڈل آف انوائرمنٹل سائیکالوجی، جہاں پر بنیادی طور پہ ہم نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ان تمام فیکٹرز کو جو اب تک ہم ڈسکس کرتے رہے. اس ماڈل کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انوائرمنٹ ایونچولی بیہیویئر کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر دلچسپ لگا ہوگا اور آپ نے بہت سارے انسائٹس اس لیکچر میں سے حاصل کیے ہوں گے. یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اگلے لیکچر کے اندر اپنا دوسرا چیپٹر شروع کریں گے اور دوسرے چیپٹر کے اندر ہم انوائرمنٹل سائیکالوجی کی مزید مختلف جہتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہاں پر مجھے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میں دعا گو ہوں کہ آپ کا وقت بہت اچھا گزرے اور آپ کا وقت خوشگوار گزرے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.